بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران کربلا کوفہ میں 11 محرم الحرام سن 61 ہجری اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ لی۔ قیس ابن اشعث اور بحر بن کعب نے آپ علیہ السلام کی قمیض، اسود بن خالد عودی نے آپ علیہ السلام کی نالین مبارک، جمیع بن خلق عودی نے آپ علیہ السلام کی تلوار یعنی شمشیر، اخنس بن مرصد نے آپ علیہ السلام کا عمامہ، بجدل بن سلیم نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی اور عمر بن سعد نے آپ کی زرہ خیموں کی غارت گری۔ اس کے بعد دشمن نے خیموں پر حملہ کیا اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا، اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ شمر امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر دشمن کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوئے، لیکن حضرت زینب علیہ السلام اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے اس کام سے باز رکھا۔ لاشوں پر گھوڑے دوڑایا جانا یہ ایک اتنا سنگین ظلم تھا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے 10,000 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے۔ اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرصد، حکیم بن طفیل، عمر بن سوی، رجا بن منقذ عبدی، سالم بن خیسمہ جعفی، واز بن نعم، صالح بن وہب جعفی، حانی بن سبید خرمی اور السید بن مالک، اللہ لعنت کرے، ان افراد میں یہ سب شامل تھے جنہوں نے شہداء کے بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ شہداء کے سروں کی کوفہ اور شام بھجوانا، یعنی شہداء کے سروں کو ان کے تن سے جدا کروایا گیا اور تن سے جدا کروانے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ عمر بن سعد نے اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی اور حمید ابن مسلم کے ساتھ کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اسی طرح اس نے اپنے سپاہیوں کو دیگر شہداء کے سروں کو بھی ان کے جسم سے جدا کرنے کا حکم دیا، اور ان سب کو، جن کی تعداد 72 تھی، شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشعث، عمر بن حجاج اور عزرا بن قیس کے ساتھ کوفہ روانہ کیا گیا۔ یہ اہل حرم کی اسیری تھی جو 11 محرم الحرام کے بعد شروع ہوئی، یعنی یہ وہ خوفناک رات تھی۔ واقعہ عاشوراء کے دن امام زین العابدین سخت بیمار تھے۔
اسی وجہ سے آپ علیہ السلام جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یوں مردوں میں سے صرف آپ علیہ السلام زندہ رہے اور حضرت زینب علیہ السلام سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد اور اس کے سپاہی اسرا کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے گئے، پھر وہاں سے انہیں یزید بن معاویہ کے پاس شام میں لے جایا گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عاشور کے دن کے بعد جو ظلم ہوا، جو شہداء کے ساتھ ظلم ہوا، پھر شہداء کے بعد ان کے بچ جانے والے ساتھیوں کے اوپر ظلم ہوا، یعنی کہ ان معصوم بچوں کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، وہ کم سن بچے جن کو شام غریباں کی رات گھوڑوں کے سنگوں کے نیچے پامال کیا گیا۔ شام غریباں کی وہ رات جس رات کو افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ لوگ آج بہت برا رنگ دیتے ہیں، لیکن شام غریباں کی وہ رات جس رات ظالموں کا دل نہ بھرا کہ شہدائے کربلا کو قتل کرنے کے بعد بھی ان بچوں کو پامال کیا گیا، اس رات ان بچوں کی سسکیوں کو نہ سنا گیا اور انہیں گھوڑوں کے سنبوں تلے پامال کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں شہدائے کربلا کے مصائب بس اتنے ہی بیان کرنا چاہوں گی۔ اگر اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مصائب آل محمد سننے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔